الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہمارے دین میں حیا، پاک دامنی، شرم، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی اولادوں کو باحیا با کردار بنانا اور بے حیائی سے بچانا، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا تقاضا ہے. اگر یہ تقاضا، یہ مطالبہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا اور ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، تو ہم بہت بڑی دین کے اہم حصے کو چھوڑ رہے ہیں. اب اس میں نے عرض کیا تھا کہ بے حیائی کا انسداد، بے حیائی کو ہم معاشرے سے کیسے روکیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو فرد کی اصلاح ہے. پہلے میں طے کروں کہ انشاءاللہ میں ایک باحیا، با کردار، شرم، عفت، پاک دامنی والی زندگی گزاروں گا. اب اپنے آپ کو باحیا بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو گزشتہ جمعہ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جو چیز انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگ جائے، اس کی طرف بلانے لگ جائے. مؤذن لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے تو توفیق اللہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلی صف میں کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ جب انسان صحیح نیت کے ساتھ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، اخلاق کی دعوت دے گا، اللہ اس کو اخلاق کی توفیق دیں گے. عبادات کی دعوت دے گا، اللہ اس کو عبادت کی توفیق دیں گے. اسی طریقے سے انسان حیا کی دعوت دے گا، اس کے کان سنیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کو کس طرف بلا رہا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ یہ حیا کے مطابق زندگی گزارے گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اپنے فرد اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جہاں بیٹھے حیا کی بات کہے، حیا کی بات کو سنے، بولے، حیا کے تقاضے لوگوں کو بتائے. اگر آپ کا اختیار چلتا ہے تو اپنا نظام بنائیں، ماتحتوں کا نظام بنائیں، اس میں حیا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی دعوت دی ہے حیا کے تقاضوں کے مطابق، اس کے حیا کے تقاضوں پہ عمل کرے. یا نہیں، جو کہہ رہا ہے، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جس خیر کی طرف، جس بھلائی کی طرف، خود عملی نمونہ بن کے دکھائے. اور خدا نخواستہ انسان ہے، اگر بہک جائے، بھٹک جائے اور نفسانی تقاضوں کی وجہ سے انسان سے کوئی کام خلاف حیا ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے. میرے بھائیوں، یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یہ کوئی توبہ نہیں ہے، ساری زندگی کر لوں گا،
جب موت آتی ہے اور ایک نیا جہاں سامنے آتا ہے تو یا اے اللہ میری بد نظری سے توبہ، اے اللہ بے حیائی سے توبہ. اللہ کہتے ہیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. انما التوبۃ للذین یعملون السیئات، للذین، توبہ کس لوگوں کی ہے؟ جو گناہ ہو جائے فوراً روئے دھوئے معافی مانگی، توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے توبہ کے، جیسے صحابہ کو اللہ نے یہ کیفیت دی تھی. تو توبہ میں تاخیر نہ کرے. اور بھائیوں، جس طریقے سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماریوں کے آپ کو ایک معالج کی ضرورت ہے. یہ ایسے نہیں چھوٹتی. سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنا جو ہے کہ یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں. اب ہمیں کوئی چیز مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ہمارا سب ڈیٹا پتا ہے، ان کو کیا بیماری ہے، ان کو کیا صحت کے اعتبار سے ان کو کیا مسائل لاحق ہیں، سب پتا ہے جی. یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں. بھائیوں، یہ بے حیائیاں، یہ روحانی بیماریاں، یہ ہم جیسے اس کا علاج ہم اپنا علاج کیسے کریں گے؟ انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا علاج کیسے کریں گے؟ اس لیے بہترین ہے کسی اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے. بھائیوں کام آئے گا، اللہ کی قسم. دور نہ بھاگیں علماء سے، دور نہ بھاگیں اللہ والوں سے. آپ کو یہ تعلق ایک دن کام آئے گا. آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو یہ تعلق کام آئے گا. اللہ والے اس دنیا سے ختم نہیں ہوئے ہیں، دل والے موجود ہیں. اسی کراچی میں کتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے. ہماری بے رغبتی ہے، ہماری بے رغبتی ہے. مال والوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گاڑی والوں کو، عہدے والوں کو دیکھتے ہیں، ان سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس حقیر دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہیں. اسی کراچی میں کتنے بڑے بڑے اللہ والے چلے گئے اس دنیا سے، اور ہم کبھی ان کی زیارت کے لیے نہیں گئے. ہم گئے نہیں کبھی. تو اس کا اہتمام کرنا، اللہ والوں سے تعلق ہو، ان سے محبت ہو. اور یہ ضروری ہے اس وقت کہ کسی ایک اللہ والے سے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرانا، کہ حضرت میں بد نظری میں کے گناہ میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ اب وہ علاج بتائیں گے. عمل ہو گیا بہت اچھی بات، نہیں ہوا پھر بتائیں. آپ یہی طریقہ آپ اپنی جسمانی بیماری میں کرتے ہیں. کوئی کہے کہ نہیں جی یہ بیماری ہے، میں ڈاکٹر کو کیوں بتاؤں؟ ساری زندگی علاج نہیں ہوگا. اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں بھائیوں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک پودا ہے اور جھاڑی ہے، وہ اگ گئی ہے. اگر آپ شروع میں اس کو اکھاڑ لیں تو آپ اکھاڑ لیں گے، ورنہ یہی تناوار درخت بن جائے گا تو پھر یہ آپ سے نہیں اکھڑے گا. ایسے یہ جو بیماری ہے، کسی کو جھوٹ کی لت لگ گئی، کسی کو بد نظری کی لت لگ گئی، کسی کو تنہائی کے گناہوں کی لت لگ گئی، کسی کو لڑکیوں سے دوستی کی لت لگ گئی. بھائیوں، یہ دلدل میں پہلا قدم رکھتے ہی ہوشیار ہو جائے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے واپسی مشکل ہو جائے گی. پھر موت جب اپنا پنجہ گاڑے گی، اس وقت پتا چل جائے گا کہ کیا زندگی گزار کے آیا ہوں. یہ موبائل ہے، کچھ لوگ ہیں اللہ سمجھ دیتے ہیں، پہلے ہی قدم پہ چونک جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ جو چیز میں لوگوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا وہ میں نے تنہائی میں دیکھ لی، میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ شروع میں چونک گئے. بھائی بھاڑ میں جائے ایسا موبائل، ایمان سے زیادہ تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. قبر کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ فوراً چونک گیا تو بچ جائے گا. یہی لت بڑھتی گئی، یہی زندگی کے چسکے بن گئے، یہی زندگی کی لذتیں بن گئیں. پھر بھائیوں واپسی مشکل ہو جائے گی. تو یہ کام کر لیں. اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے. آج ایمان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھنا. موبائل ہیں، برے دوست ہیں، جن دوستوں کی محفل میں آپ جا کے محسوس کرتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بری باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، ان کی محفل بری ہے، ان کے انداز برے ہیں،
ان کی سوچیں گندی ہیں. میرے بھائیوں چھوڑ دیں ان دوستوں کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جس جگہ، کتنے ایمان والے ہیں دیکھیں، کتنے بعض لوگوں کو سمجھ دی ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک چوکیدار تھا، دور سے آیا کوئی، تو اب اس کو کہیں اور ملازمت گئے. اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے فلاں جگہ اچھی جگہ ملازمت مل رہی ہے. اچھا بھائی چلے جاؤ. چلا گیا، ایک دن میں واپس آ گیا، کہہ رہے ہیں نہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. جس کو اپنی اندر کی دولت کا احساس ہو، جس کو ایمان کی قیمت کا اندازہ ہو، وہ 4 پیسے میں ایمان بیچتا نہیں ہے اپنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایمانی حمیت، ایمانی غیرت دی ہے کہ یار فلاں جگہ ملازمت ہے لیکن وہاں عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا، لہذا بھاڑ میں جائے ایسا پیسہ جو میرا ایمان چھین لے، جو میرے اندر کی دنیا کو ظلمتوں سے بدل دے، جو مجھے میرے اللہ سے دور کر دے. یہی تو مسائل ہیں بھائیوں. ان گناہوں کے ساتھ وہ بے چینیاں ہمارا مقدر ہو جاتی ہیں، وہ بدنصیبیاں، وہ بے چینیاں، وہ مسائل، پھر زندگی بھی پریشان، موت کے وقت بھی پریشانی. تو کتنے سے بڑا مفاد ہو، اگر وہ مفاد ہماری بے حیائی کا سبب بن رہا ہے. جو لوگ یہاں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا، وہ بیرون ملک جا رہے ہیں کمانے کے لیے، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں. واہ رے واہ، کیسا مسلمان اپنی آخرت سے غافل ہوا، کیسا انسان کے اوپر پردہ پڑا ہے. انسان بھول جائے، صرف ایک اپنی قبر کو یاد رکھ لے، جس وقت قبر کے اندر رکھا جاؤں گا اور اوپر سے سلیب رکھ دی جائے گی، کوئی سوراخ نہیں ہوگا، کوئی بستر نہیں ہوگا، کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، وہ تنہائی کیسے کاٹوں گا، وہ تنہائی کیسے کاٹوں گا. میرے یہاں کے ہر گناہ وہ سانپ اور بچھو کی شکل بن جائے گا. نہیں جی، اپنا مستقبل، اپنا کیریئر بنانا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ہم نے ابھی بچوں کو ایک ورکشاپ کرائی، کامیاب زندگی کا اہم راز. ہم نے کہا یہ بتائیے انسان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں جی کرنی چاہیے. ہم نے کہا ہمارا مستقبل موت تک ہے یا موت کے بعد کا زمانہ بھی ہمارا مستقبل ہے؟ کتنی عجیب بات ہے. قطرے کو پانی سمجھا اور سمندر کو پانی نہیں سمجھ رہے. محدود زندگی کو سنوارنا، اس کو لگژری بنانا، پرتعیش بنانا، اس کو مزیدار بنانا، آسائشوں سے بھرپور بنانا، اس کی ساری توانائیاں، ساری فکریں ہیں محدود محدود محدود، اتنی محدود کہ آخرت کے مقابلے میں وہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے 30ویں پارے میں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدم، جب انسان مرے گا یہ اس کی حسرتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی. اللہ ہم سب کو حسرت کی موت سے بچا لے. میرے بھائیوں اس وقت جو حسرت ہوگی اس کے پورا ہونے کا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، پھر ان حسرتوں کو پورا کرنے. انسان کی اپنی حسرتیں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے چلو مجھے حاصل نہیں ہوئی، میری اولادوں کو حاصل ہو جائے یہ چیز زندگی میں. لیکن بھائیوں موت تک اگر اپنی زندگی بنا کے نہ گئے، اور خدا نخواستہ یہ جو اللہ نے کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا. میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک سوال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان حسرت کرے گا، اے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو ہم اپنی حیات اور اپنی زندگی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے علماء کو. جی ہاں، اللہ کے کلام کے مفہوم کو کھول کھول کے بیان کیا. آپ کے اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. تو مجھے تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں اس سوال کا حل ملا. یعنی ہونا تو یہاں پہ یوں چاہیے تھا کہ انسان موت کے وقت یوں کہے یا لیتنی قدمت لآخرتی، اے کاش کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوئی محنت کی ہوتی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا. تو انہوں نے لکھا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہ آخرت کی جو حیات ہے نہ ختم ہونے والی، لامحدود، اس کے مقابلے میں یہ اتنی سی حیات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو حیات کہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات ہی نہیں کہا، یہ زندگی ہے ہی نہیں. اس کو حل کیا قرآن کی ایک اور آیت نے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے مفاد اتنی چھوٹی زندگی کے لیے، گھر بڑا، مکان بڑا، پیسہ ہو، عیاشیاں ہو، گھومنا ہو، پھرنا ہو، دولت ہو، عورت ہو، فلاں ہو فلاں ہو، بس. اور جی اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہو؟ کنگلے، صفر، کچھ بھی نہ ہو، عذاب ہو، پکڑ ہو، حساب ہو. تیار ہیں اس کے لیے؟ کوئی بھی نہیں تیار. تو بھائیوں، چھوٹے چھوٹے مفادات پہ ایمان کا سودا نہ کریں، عمل کا سودا نہ کریں. پھر شیطان، تو میں نے ایک بات کہی، حیا کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، اس کے طریقے بتا رہا ہوں. ایک طریقہ، کسی اللہ والوں کو اپنا رازدار بنائیں کہ حضرت اس گناہ میں مبتلا ہوں، میری رہبری کیجیے، میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں. بھائیوں، ان گندگیوں کو صاف کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اجر ملے گا، اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ اجر نہ دیں، ثواب ملے گا. زندگی نہیں بنے گی، اللہ راضی نہیں ہو. آپ دیکھیں کنویں کے اندر چوہا مرا ہوا پڑا ہوا ہو اور ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہیں کہ پانی پاک ہو جائے، پاک نہیں ہوگا، پہلے چوہا نکالنا پڑے گا. پہلے گندگی کے وہ چوہے جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، بد نظری ہے اور ناجائز تعلقات ہیں اور بے حیائیاں ہیں اور بری چیزوں کو دیکھنا ہے اور بری صحبتیں، پہلے ان گندے چوہوں کو نکالنا ہوگا زندگی سے. پھر آپ دیکھیں گے کہ 2 رکعت بھی اللہ کا اتنا قرب دے دیں گی کہ انسان کہے گا، انسان محسوس کرے گا اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا بنانے کے لیے اللہ والوں سے تعلق ہو، اور بری صحبتوں، برے دوستوں اور ہر وہ چیز جو ہمیں بے حیائی کی طرف لے جائے اس سے بچنا ہو. اور تیسری چیز شیطان ہے. میرے بھائیو، مسلسل ہمارا دشمن ہے، ہمارے خیالات پر حاوی ہے. ہمارے دل جب اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو پھر شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم میں سے آج ہر ایک کے دل غافل ہے. دل کو خدا کی یاد والا بنانے کے لیے بھائیوں بڑی محنت کرنا پڑتی. ہر وقت اللہ ہی کی یاد ہو، ہر وقت اللہ ہی کی یاد ہو، بہت محنت کرنا پڑتی. یہ دل کو 2 چیزیں برباد کرتی ہیں، ایک شہوت اور ایک غضب. شہوتوں سے بھرے ہوئے دل، شہوتوں سے، خواہشات سے بھرے ہوئے دل، تو ہمارے دلوں پہ شیطان کا قبضہ ہے. اب شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو بھائیوں ایک عمل ہے، بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب وضو واش روم گئے ہیں تو کچھ دیر نہیں لگے، چلے پورا وضو نہیں کر سکتے. اصل میں لوگوں کو نا علم بڑی نعمت ہے، علم وحی. پورے وضو کی ہمت نہیں ہے، آپ صرف فرائض پورے کر لیں. آپ ہاتھ دھو رہے ہیں پھر کلی کر رہے ہیں ناک میں، نہ کریں. آپ منہ دھوئیں، یہاں تک ہاتھ دھوئیں، سر کا مسا کریں، پیر دھوئیں، بس ہو گیا وضو. یہ بہت بڑا طاقت ہے. جتنا انسان باوضو رہے گا، شیطانی طاقتوں کے اثرات کم ہو جائیں گے، آپ کا دین پہ چلنا آہستہ. نمبر 2، کثرت سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس کو پڑھ کے یوں کر کے اپنے اوپر دم کریں، اس کو پڑھیں، اے اللہ مجھے وسوسوں سے بچا. اور تیسرے سورہ مومنون کی آیت ہے قرآن کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، یہ جو شیطان چوکے لگاتا ہے میں آپ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاضر ہو جائے، میرے قریب بھی آئے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. کتنی پیاری دعا ہے، حفاظت کی دعا ہے، شیطان سے حفاظت کی دعا ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 97 97. اس کا اہتمام کریں. ابھی میرا مضمون پورا نہیں ہو سکے گا، اگلا انشاءاللہ اگلے جمعے اہم چیز عرض کروں گا. ہمیں
دیکھیے ہمیں خیر کے کاموں سے روکنے والی 3 طاقتیں ہیں، بری صحبت، شیطان اور نفس. یہ سب قرآن حدیث میں ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارا نفس تو تم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. جس طریقے سے انجن ڈبوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے، اگر نفس کو پاک نہ کیا میرے بھائیوں، موت سے پہلے پاک نہ کیا، آپ آنا بھی چاہیں گے نہیں آ سکیں گے نیکیوں کی طرف. کیوں نہیں قدم اٹھتے مسجد کی طرف؟ کیوں نہیں قدم اٹھتے؟ کیوں ہاتھ نہیں اٹھتے؟ قرآن بھرے پڑے. آدمی کہتا ہے کہ ایک قرآن میری طرف سے بھی رکھوا لو، لیکن پڑھنے کے لیے کیوں ہاتھ نہیں اٹھتے؟ کیوں ہماری زبانیں ذکر سے غافل ہے؟ اتنے ثواب، اتنے ثواب، اتنا اجر. اللہ، کوئی بات تو ہے. نفس میلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے. تو اپنے نفس کے اوپر محنت کیسے کریں؟ یہ نفس سے کیسے، یہ بھی علم ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا